کیے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، تم نے جتنا زیادتیاں کی، اپنے جان پر تم لوگوں نے ظلم کیا، لیکن پھر بھی میری ذات سے مایوس نہ ہونا۔ جتنی ابھی تمہاری غلطی ہے، میرے در پر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری ساری غلطیاں معاف فرما کے ان ساری غلطیوں کو میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں اعلان فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ، یبدل کا معنی میں بدل دوں گا سیئات کو حسنات کے اندر۔ میری رحمت سے لوگوں مایوس نہیں ہونا۔ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہو، لیکن تم لوگوں کو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جب گناہوں سے تھک جاؤ، برائیاں کر کر کے تم لوگ تھک جاؤ، میری دربار میں آ جاؤ، سجدہ ریز ہو کر معافی مانگ لو، تمہاری ساری غلطیاں میں اپنے رحمت کے ذریعے معاف کر دوں گا۔ آئیے نا میرے بھائیوں، یہ بڑا قیامت سا منظر برپا ہو گیا میرے اور آپ کے علاقے میں۔ ہمیں اس منظر کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو قرآن بتاتا ہے، لوگوں استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ میرے سامنے قرآن ہے، قرآن کا 29واں پارہ، سورت کا نام النوح ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ کرو، چلتے ہوئے استغفر اللہ، بیٹھتے ہوئے استغفر اللہ، گھروں کے اندر فضول بیٹھنے سے بہتر استغفر اللہ پڑھتے رہیں، بچوں کو بھی استغفر اللہ پڑھاتے رہیں۔ آگے فرمایا انہو کانا غفارا، لوگوں تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ پہلا کام توبہ کرنا، استغفار کرنا، دوسرا کام ہے توبہ کرنا۔ پہلے کہا کہ تم استغفار کرو، جب معافی مانگ مانگ کے تم لوگ اللہ کو راضی کر دو گے، جب میرا اللہ راضی ہو جائے گا، پھر تم اپنا گناہ جب اللہ کریم کے سامنے رکھو گے، میرا راضی خدا بھی تمہارے فوراً گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے گڑ گڑا کے رو، اپنے رب کے سامنے استغفر اللہ کر کر کے التجا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اس حال میں آ جائے، پھر تم ہاتھ باندھ کے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے یقینی اور سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کرنے کا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اس آیت کا جواب سورہ النور کے اندر دیا، فرمایا کہ لعلکم تفلحون، جب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے سرفراز فرما دے گا۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ، دو کام ہو گیا، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، گلی محلے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسرا کام، کبھی اپنے کمرے کے نکر کے اندر بیٹھ کر ندامت اپنے سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے رویا کریں، توبہ کیا کریں۔ اکیلے کمروں کے اندر بیٹھ کر اپنے گلی محلوں کے اندر پھرنے سے بہتر ہے اپنے کمرے کی نکر میں بیٹھ کر، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے کہا کریں یا اللہ یہ قیامت سا منظر میرے علاقے میں بن گیا، اے اللہ اس گرفت کے اندر ہمیں تو گرفتار نہ کرنا، یا اللہ تیری گرفت بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، لوگوں اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جب میرا اللہ کسی کو پکڑتا ہے، پھر میرا رب دبوچ لیتا ہے، پھر مرتے وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام کون سے جو گناہ مٹاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لوگوں تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھو،
2 نفل مسجد میں آ کے تحیۃ الوضو کے پڑھو، فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح درجے کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عثمان حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اسی طرح جیسے میں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ نحو وضوئی ثم صلی رکعتین غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ۔ لوگوں جس وقت مسجد میں آؤ 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی پڑھ لو، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئیے نا چوتھا عمل سنتے جائیے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرو، جب اچھی طرح وضو کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئے حدیث کے الفاظ سنتے جائیں، یہ بخاری شریف ہے، پیارے پیغمبر نے صحابہ کو اس طرح مخاطب کیا، اے صحابہ کرام میں تمہیں گناہ مٹانے والی چیز نہ بتاؤں اور نیکیاں بڑھانے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے تو کہا اللہ کے نبی جب اس انتظار میں بیٹھے ہیں، بتاؤ کون سی چیز ہے جو ہماری خطائیں مٹا دے، درجات بلند کر دے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ علی خطایا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جس سے اللہ تمہاری خطائیں مٹا دے گا۔ جی اللہ کے نبی جی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، دل نہیں چاہتا وضو مکمل کریں، احتیاطی تدابیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ صرف ہاتھ دھوئیں، بلکہ مسلمان مکمل وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرفع بہ الدرجات، اللہ تعالیٰ وضو کرنے سے تمہارے خطائیں معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کر دے گا۔ کثرت سے وضو کرو، جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کرو۔ 5واں عمل ہماری غلطیوں کو مٹانے والا لوگوں 5واں عمل ہے، نبی پاک نے فرمایا جب تم امام کے پیچھے کھڑ کے نماز میں کھڑے ہو، جب امام کہے وللضالین، امام کہے آمین، تم بھی ساتھ مل کر پڑھو آمین، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بخاری شریف کی صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کتاب الاذان ہے بخاری شریف، اذا امن الامام فامنوا فانه من فقط تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، امام کہتا ہے آمین، آمین کا معنی ہے اللہ جو پیچھے میں نے دعائیں کی میری ساری دعائیں قبول فرما۔ آمین اس میں فعل ہے، اس میں فعل امر کے معنی کے اندر ہوتا ہے، اے اللہ جو میں نے درخواست کی سیدھا راستہ دکھا، گمراہ نہ کرنا، یہودی نہ بنانا، عیسائی مجھے نہ بنانا، اے اللہ میری اس درخواست کو قبول فرما۔ امام کہتا ہے آمین، فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر یہ سارا منظر دیکھ کر فرماتا ہے جاؤ میرے بندے میں نے تمہاری پچھلی ساری غلطیاں معاف فرما دی۔ آمین کا کثرت۔ چھٹا عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام نماز پڑھا رہا ہو رکوع سے امام سر اٹھائے اور یہ پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور تم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، امام بھی پڑھتا ہے ربنا ولک الحمد، مقتدی بھی پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ امام کے بھی گناہ معاف کر دے گا اور آپ کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ کوئی ہے مشکل کام؟ چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے غلطیاں ساری معاف ہو رہی ہیں۔ حضرات توجہ دو ان باتوں پر۔ اور اسی طرح 7ویں بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، ایسا کلمہ جو تم لوگوں کی 100 برائیوں کو کلمہ مٹا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 4 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، پہلا فرمایا کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ اس بندے کی 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور تیسرا انعام 100 برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ چوتھا انعام صبح سے لے کر شام تک شیطان کے حملے سے تحفظ اللہ کی طرف سے اس کو مل جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ وائرس نہ چمڑے یا یہ جو افواہیں ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں اللہ تحفظ نصیب فرمائے، مشکل کلمہ نہیں، ہر بھائی کو آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھ لیں، ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ ہیں۔ تو حضرات یہ 7 عمل ہیں، خود بھی یاد کریں، اپنے احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ ہم تمام ساتھیوں کو ہر قسم کی بیماری سے، آفت سے، وائرس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ